السلام علیکم۔ آج ہمارا بک 1 کے چیپٹر 2 کا لاسٹ لیکچر ہے، جس میں ہم نے اس کے لاسٹ 2 جو ہیڈنگز ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ نے ہماری کس طرح سے ہیلپ کی ہے ان پرووائڈنگ بیٹر ہیلتھ سسٹم ٹو دا پیپل اینڈ پرووائڈنگ بیٹر سینیٹری کنڈیشنز، اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ سائنٹیفک میتھڈ کس طرح سے ہماری مدد کرتا ہے فوڈ کو بہتر کرنے میں۔ مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ، اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی کوانٹٹی، مور فوڈ یعنی پہلے سے زیادہ کھانا ہے۔ کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پکا پکایا کھانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فصلیں کس طرح سے بہتر ہو رہی ہیں اور زراعت کس طرح سے بہتر ہو رہی ہے۔ اینڈ بیٹر فوڈ یعنی کہ پہلے سے بہتر کھانا ملتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی کوالٹی بھی اچھی مل رہی ہے، یعنی کہ آپ اس کو پہلے سے بہتر طریقے سے پریزرو کر سکتے ہیں، آپ اس کو ریفریجریٹ کر سکتے ہیں، آپ کے بنانے کے طریقے اچھے ہیں، فیکٹریز کے اندر بھی جو آپ کو کھانے کی چیزیں بنی بنائی ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ اس کو سنبھال کے رکھنے کے، پریزرو کرنے کے طریقے پہلے سے بہتر ہو چکے ہیں۔ چینجز ہیو ٹیکن پلیس ٹو، کہ تبدیلیاں آئی ہیں ان آور ایٹنگ ہیبٹس، ہمارے کھانے کی عادات میں۔ تھرو دا یوز آف سائنس، سائنس کے ذریعے وی ہیو لرنڈ دیٹ اٹ از ہیلتھ فل، ہم نے یہ سیکھا ہے کہ یہ بہت ہی صحت والی بات ہے ٹو ایٹ مینی کائنڈز آف فوڈ، کہ ہم طرح طرح کے کھانے کھائیں یا طرح طرح کی خوراک کھائیں۔ اینڈ وی ہیو لرنڈ ہاؤ ٹو پرووائڈ آور سیلوز، اور ہم نے یہ بھی سیکھا ہے، لرن کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، پرووائڈ کا مطلب ہوتا ہے مہیا کرنا، کہ ہم اپنے لیے کیسے مہیا کریں ود اے ورائٹی آف فوڈ، خوراک کی کئی ورائٹی کا مطلب ہوتا ہے طرح طرح کی اقسام، کہ ہم کس طرح سے اپنے کھانے میں طرح طرح کی چیزیں جو کہ پہلے نہیں ہمارے پاس ہوتی تھیں ان کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر۔ اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ فصلیں جو ہیں وہ گرمیوں میں پیدا ہوتی ہیں، ان کی پیداوار گرمیوں میں ہوتی ہے، اور کچھ فصلیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سردیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اب سائنس کی ترقی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ جو گرمیوں کی فصلیں ہیں وہ سردیوں میں بھی ہو سکتی ہیں، اور سردیوں کی فصلیں گرمیوں میں ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سارا سال آپ طرح طرح کے کھانے کھا سکتے ہیں، اور آپ کو کسی خاص طرح کی سبزی کے لیے، پھل کے لیے اس کے موسم کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ پیپل ہو لیوڈ اے سینچری اگو، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ 1 صدی پہلے رہتے تھے، پروبیبلی انجوائڈ ایٹنگ، شاید پروبیبلی کا مطلب ہوتا ہے پاسبلی، کہ ممکن ہے کہ دے انجوائڈ ایٹنگ، کہ وہ کھانا انجوائے کرتے تھے، ایز مچ ایز وی ڈو ٹوڈے، جتنا ہم کرتے ہیں آج، بٹ دے could not have as many different kinds of food، لیکن ان کے پاس اس طرح کی اقسام کے کھانے، ڈفرینٹ کائنڈس آف فوڈ نہیں ہوتے تھے۔ موسٹ آف دیئر فوڈ، ان کا زیادہ تر کھانا ہیڈ ٹو بی پروڈیوسڈ آن دیئر اون فارمز، ان کو پروڈیوس کرنا پڑتا تھا، پیدا کرنا پڑتا تھا اپنے فارمز پہ، اپنے کھیتوں میں، اپنے فصلوں میں، اور ان دیئر اون گارڈنز، یا اپنے باغات میں۔ اور کا مطلب ہوتا ہے یا، سنس فریش ویجیٹیبلز could be obtained only during the growing season، کہ سنس کا مطلب یہاں پہ ہے کیونکہ فریش ویجیٹیبل جو ہے، تازہ سبزیاں، they could be obtained، وہ حاصل کی جاتی تھیں only during the growing season، ان کے اگنے کے موسم میں ہی۔ پیپل لیونگ ان کولڈ کلائمیٹس، کہ وہ لوگ جو کہ کولڈ کلائمیٹ یعنی سردیوں کے ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں پہ سرد موسم ہوتا تھا، کلائمیٹ کا مطلب ہوتا ہے آب و ہوا، ہیڈ نن ڈیورنگ دی ونٹر منتھس، تو ان کے پاس وہ کھانا سردیوں کے موسم میں نہیں ہوتا تھا۔ تھرفٹی ہاؤس وائفز پریزروڈ دیئر ہوم گرون ویجیٹیبلس اینڈ فروٹس، تھرفٹی کا مطلب ہوتا ہے کفایت شعار، اس کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے فروگل، FRUGAL، کہ جو کفایت شعار گھریلو عورتیں ہوتی تھیں، ہاؤس وائفز ہوتی تھیں، دے پریزرو دیئر ہوم گرون فوڈ، پریزرو کا مطلب ہوتا ہے بچا کے رکھنا، وہ اپنے گھر کا کھانا بچا کے رکھتی تھیں، گھروں میں اگا ہوا ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس، سبزیاں اور پھل، بائی کیننگ
کس طریقے سے؟ کین کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے ڈبہ، لیکن یہاں پہ کیننگ کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ایک ڈبے میں سنبھال کے بند کر کے رکھ لیں. پکل کا مطلب ہوتا ہے اچار بنا کے رکھنا. اور ڈرائنگ دیم، اچار بنانے سے آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اچار جب بناتے ہیں تو اس میں اس کا پانی نکال دیتے ہیں، اس کو خشک کر لیتے ہیں، اور پانی نکالنے کی وجہ سے وہ سبزی، یا جیسے آپ آم کا اچار اگر ڈالتے ہیں، گاجر کا اچار، کسی بھی سبزی کا اچار ڈالتے ہیں تو وہ زیادہ دیر بلکہ پورا سال ہر سال وہ چل سکتی ہے، خراب نہیں ہوتی. اور ڈرائنگ دیم، یا ان کو خشک کرنے سے، فار دے یوز ڈیورنگ دا کولڈ ویدر، سردیوں کے موسم میں استعمال کرنے کے لیے ان کو اس طرح سے بچا کے رکھتی تھیں. میٹس ور پرزروڈ، میٹ یعنی گوشت جو ہے وہ سنبھال کے رکھا جاتا تھا بائی سالٹنگ اینڈ ڈرائنگ، ان کو نمک لگا کے، سالٹ کا مطلب ہے نمک لگا کے، یا ان کو خشک کر کے، بائی فریزنگ، یا ان کو فریز کر کے، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جما کر، یا ٹھنڈی جگہ پہ رکھ کے. وین دا ویدر واز کولڈ انف، جب اتنی ٹھنڈ ہوتی تھی. کئی جگہوں پہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ ہر وقت برف گر رہی ہوتی ہے، اور ان کے ارد گرد سب چیزیں جمی ہوئی ہی ہوتی ہیں، تو وہ اسی برف کے اندر جو ہے میٹ سنبھال کے رکھ لیتے تھے. سی فوڈس ور جنرلی اویلیبل، سمندر کی جو خوراک ہے جیسے مچھلیاں ہوتی ہیں، جھینگے ہوتے ہیں، وہ تبھی اویلیبل یعنی دستیاب ہوتے تھے اونلی along دا کوسٹ کہتے ہیں سمندر کے کنارے پہ، یعنی کہ صرف ان لوگوں کو سی فوڈ کھانے کو ملتا تھا جو کہ سمندر کے کنارے پہ رہتے تھے. فش اینڈ شیل فش could be eaten، اور فش اور شیل فش جو ہیں یعنی مچھلیاں صرف کھائی جا سکتی تھیں. they could be eaten soon after they were caught، صرف تبھی کھائی جا سکتی تھیں جب ان کو نیا پکڑا گیا ہو، یعنی کہ ابھی تازہ جب ان کو نکالا گیا ہو سمندر سے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ جو ہے باسی ہو جاتی تھیں. ریگارڈلیس آف ویئر پیپل لیو ٹوڈے، کہ اگر ہم اس بات کا نہ دیکھیں کہ لوگ کہاں رہتے ہیں، دے کین obtain سم فریش فروٹس، تو وہ نئے پھل جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. میٹس اینڈ ویجیٹیبلس تھرو آؤٹ دا ایئر، پورے سال کے دوران میں. بائی دا کوئک فریز میتھڈ، کوئک فریز کا مطلب ہے کہ جلدی سے جو کہ آپ اس کو ٹھنڈا کر لیں یا اس کو جما لیں. ویجیٹیبلس، فروٹس، سی فوڈس اینڈ میٹس آف ویریس کائنڈس، کے طرح کی سبزیاں، پھل اور کھانے، گوشت اور سمندری خوراک جو ہے کین بی پرزروڈ، ان کو پرزروڈ یعنی احتیاط سے سنبھالا رکھا جا سکتا ہے، بچا کے رکھا جا سکتا ہے. سو دیٹ دے آر بوتھ نیوٹریشس اینڈ انجوائیبل، کہ ان کی نیوٹریشس ویلیو یعنی کہ ان کے اندر جو خوراک کی اجزاء ہیں یا جس کے اندر غذائیت ہے وہ بھی برقرار رہے، وہ بھی خراب نہ ہو، اور وہ انجوائیبل بھی رہیں اور اس کا ذائقہ بھی خراب نہ ہو. ماڈرن میتھڈز آف سلیکٹنگ، گریڈنگ اینڈ پروسیسنگ فوڈز، جو ماڈرن میتھڈز ہیں یا جو آج کل کے طریقے ہیں سلیکٹ یعنی فوڈ کو سلیکٹ کرنے کا، اس کا انتخاب کرنے کا کہ صحیح والا فوڈ ہے. گریڈ مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی درجہ بندی کرنا، کہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 سب سے اچھا کون سا ہے، اس سے کم اچھا، اس سے کم اچھا. اینڈ پروسیسنگ فوڈز، پروسیس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایسے پروسیس سے گزارنا یا کسی ایسے میتھڈ سے گزارنا، ایسے عمل سے گزارنا کھانے کو جو کہ جس سے وہ پرزرو ہو سکیں. ہیو ریموو دا رسک اور ڈینجر آف پوائزننگ فرام کینڈ فوڈز، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سب چیزوں کی وجہ سے کیا ہوا ہے. دے ہیو ریموو دا رسک کا مطلب ہوتا ہے خطرہ، کہ اس سے خطرہ ہٹ گیا ہے، ٹل گیا ہے. اور ڈینجر آف پوائزننگ، کہ ان کو وہ جو کھانا ہم سلیکٹ کر رہے ہیں، گریڈ کر رہے ہیں، یا جن کو ہم ڈبے میں بند کر کے رکھنا چاہ رہے ہیں، وہ کچھ عرصے کے بعد خراب نہیں ہوتا اور وہ زہریلا نہیں ہوتا. ڈی ہائیڈریشن اور دا ریموول آف واٹر، ڈی ہائیڈریٹ کا مطلب ہوتا ہے پانی ختم کرنا، کسی چیز سے پانی نکالنا یا اس کو خشک کرنا. اور دا ریموول آف واٹر فرام سچ فوڈز ایز ملک، ایگز، potatoes and apples has proved a practical method of preservation، کہ یہ سب چیزیں کیننگ، ڈی ہائیڈریشن اینڈ ریموول آف واٹر جو ہیں وہ ایک پریکٹیکل میتھڈ ثابت ہوئے ہیں یا ایک عملی طریقہ ثابت ہوئے ہیں کھانے کو، خوراک کو سنبھال کے رکھنے کے، یعنی جس کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. Our eating habits are not the only things، ہمارے کھانے کی جو عادات ہیں وہ صرف واحد چیز نہیں ہے. In our lives changed by the use of science، because we have used science to learn more about the processes and materials in our surroundings
and about the methods of controlling them. We have been able to improve our ways of building houses. کیا ہوا ہے کہ ہم امپروو کر سکتے ہیں, بہتر بنا سکے ہیں our ways of building houses, کہ ہم اپنے گھر کیسے بلڈ کرتے ہیں. our methods of communication, اپنے کمیونیکیشن یعنی ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے میتھڈ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اینڈ ٹرانسپورٹیشن, ٹرانسپورٹ یعنی کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کے طریقوں کو بھی ہم بہتر بنا سکیں. اینڈ ایون دا وے وی اسپینڈ آور لیجر ٹائم. لیجر کا مطلب آپ نے یہ لفظ لیجر فرسٹ ایئر میں پڑھا ہوا ہے, ایک نظم تھی, اور اس کا مطلب ہوتا ہے فرصت کا وقت, کہ ہم اپنے فرصت کے وقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارا وہ بھی طریقہ بدل چکا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ٹی وی ہے, اور ہم ٹی وی پہ وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو کہ پہلے ہم دور خبریں سن سکتے ہیں, ڈرامہ فلم دیکھ سکتے ہیں, اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہماری انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرتی ہیں جو کہ پہلے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھیں. اور اب بچوں کے پاس فون ہوتے ہیں, وہ اس کے اوپر گیمز کھیلتے ہیں, کمپیوٹر گیمز ہوتی ہیں. جو بھی ہے, چاہے کسی کے گھر میں ریڈیو ہی ہے, لیکن سائنس کی وجہ سے ہمارے لیجر ٹائم جس طرح سے ہم اسپینڈ کرتے ہیں وہ پہلے سے بہتر ہو چکا ہے. اگلی ہیڈنگ دیکھیے گا, بیٹر ایٹیٹیوڈس. ایٹیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے رویہ, کہ ہمارے رویے یا ہمارے جو خیالات ہیں وہ بھی پہلے سے بہتر ہوئے ہیں. اور وہ کیسے ہوئے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں. بائی این ایٹیٹیوڈ وی مین دا وے وی فیل ٹورڈ سم آئیڈیا اور سم ایونٹ. کہ ایٹیٹیوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے, بائی این ایٹیٹیوڈ, ایٹیٹیوڈ سے وی مین ہمارا یہ مطلب ہے دا وے وی فیل. وے کا مطلب ہوتا ہے طریقہ, مینر, کہ وہ کیا طریقہ ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں. وی فیل ٹورڈ سم آئیڈیا, کسی خیال کی طرف یا کسی بات کی طرف, اور سم ایونٹ یا کسی ایسے واقعے کی طرف. اف اے پرسن بلیوز, اگر ایک شخص یہ یقین رکھتا ہے دیٹ ویئرنگ سم کائنڈ آف چارم. چارم کا مطلب ہوتا ہے کوئی تعویذ, یعنی ایسی چیز جو کہ اس کے خیال میں اس کے لیے اچھی ہے. اگر کوئی شخص یہ یقین کرتا ہے کہ کسی طرح کا تعویذ پہننے سے اٹ ول پریونٹ ہم, اس کی بچت ہو جاتی ہے یا وہ بچ جاتا ہے, فرام ہیونگ بیڈ لک, بدقسمتی سے وہ بچ جاتا ہے. ہی ول ویئر دا چارم, تو وہ چارم پہنتا ہے یعنی کہ وہ تعویذ پہنتا ہے. اینڈ ول فیل انکمفرٹیبل وداؤٹ اٹ. یہاں پر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ ایک خاص طرح کی چیز پہننے سے اس کے لیے چیزیں بہتر ہوتی ہیں, تو اگر وہ اس کو نہیں پہنتا تو وہ خود بخود ہی ایسا محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ چیزیں خراب ہوتی جاتی ہیں. جیسے آپ کو اگر لگتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ میرا گڈ لک چارم ہے, یا آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ فلاں پین جو ہے یہ میری گڈ لک لے کر آتا ہے, اور اگر میں اس پین کے ساتھ پیپر کروں یا اگر میں اس پین سے ٹیسٹ دوں تو یقیناً میرا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے. تو سوچیں اگر آپ کے پاس ایک دن وہ ٹیسٹ نہ ہو, ایک دن وہ پین نہ ہو, لیکن آپ کو ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہو اور کویسچن پیپر بھی آپ دیکھ لیں اور وہ بہت اچھے طریقے سے آپ سالو کر سکتے ہیں, لیکن بس وہ پین آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اب میرا کیا بنے گا, اب تو وہ پین ہی میرے پاس نہیں ہے جو کہ میری گڈ لک لے کے آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بغیر سوچے سمجھے, بغیر جانے وہ ٹیسٹ برا کریں گے جو کہ آپ کو آتا بھی تھا, لیکن کیونکہ آپ نے اپنے ذہن پہ یہ بات سوار کی ہوئی ہے کہ مجھے اس پین کے بغیر میرا پیپر اچھا نہیں ہو سکتا, تو آپ کا پیپر اچھا نہیں ہوگا. یہاں پہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں فیلنگس وچ انوالو فیئرس سچ ایز دس آر کالڈ سپرسٹیشنز. کہ وہ فیلنگس, وہ محسوسات جس کے اندر اس طرح کا ڈر, فیئر کا مطلب ہوتا ہے ڈر, شامل ہو, آر کالڈ سپرسٹیشنز, ان کو کیا کہتے ہیں سپرسٹیشن, یعنی کہ توہمات, وہم. سپرسٹیشس پیپل یعنی کہ وہ لوگ جو کہ وہمی ہوتے ہیں. سپرسٹیشن کا مطلب ہے وہم, توہمات, اور سپرسٹیشس کا مطلب ہوتا ہے وہمی لوگ, یعنی کہ جو لوگ توہمات پہ یقین کرتے ہیں. بلیو ان سائنس آف گڈ اور بیڈ لک, وہ اچھی اور بری قسمت کے سائنس پر, اشاروں پہ, نشانیوں پہ یقین رکھتے ہیں. اینڈ دیئر لائفس آر گریٹلی انفلوئنسڈ بائی سچ سائنس, اور ان کی زندگیاں بہت طریقے سے, انفلوئنس کا مطلب ہوتا ہے اثر انداز ہوتی ہیں اس طرح کے نشانیوں سے. Superstitious beliefs are being overcome by using the scientific method. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کالی بلی اگر راستہ کاٹ جاتی ہے تو آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے.
اب یہ کالی بلی کو تو نہیں پتہ تھا نا کہ آپ کے ساتھ برا ہونے والا ہے یا اچھا ہونے والا ہے، تو کالی بلی تو بس آپ کا رستہ کاٹ گئی. لیکن کیوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کالی بلی کے آنے سے آپ کے ساتھ کچھ برا ہوگا، تو آپ سوچیں گے کہ کیا برا ہوگا، اور آپ خود بخود ہی کچھ نہ کچھ ایسا کر کے بیٹھیں گے جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک تھی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگیاں بہت اثر انداز ہوتی ہیں بیڈ لک اور گڈ لک کے سائن سے. سپرسٹیشیس بلیفس آر بینگ اوور کم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کنٹرول کرنا، اس پہ قابو پانا. کہ یہ بلیفس جو ہیں ان پہ ہم قابو پا رہے ہیں بائی یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ ٹو ڈیمونسٹریٹ دیٹ دیر از نو ساؤنڈ بیسس فار دیم. کہ ہم یہ ثابت کرنے میں یا یہ دکھانے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں دیٹ کہ دیر از نو ساؤنڈ بیسس فار دیم، کہ ان کے لیے کوئی ساؤنڈ بیسس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے یا اس کے لیے کوئی فاؤنڈیشن ایسی نہیں ہے جو کہ پکی ہو. فیو پیپل ٹوڈے، آج کل فیو کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر، کہ آج کل نہ ہونے کے برابر یہ یقین رکھتے ہیں لوگ، بلیو دیٹ ڈیزیزز آر کازڈ بائی ایول اسپرٹس، کہ بیماریاں جو ہیں وہ ایول اسپرٹ کہتے ہیں کسی بھوت پریت یا جن یا چڑیل کو، بد روح کو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو کہ آج یہ سمجھتے ہیں کہ بیماریاں ایول اسپرٹس کی وجہ سے ہوتی ہیں. ایول کا مطلب ہوتا ہے برا، اور اسپرٹ کا مطلب کوئی ایسی روح یا کوئی ایسی اینٹی جو کہ جس کا جسم نہ ہو بلکہ وہ روح کی ایگزسٹنس ہو اس کی. دو اسٹرالوجی اینڈ فارچون ٹیلنگ آر اسٹل پریکٹسڈ. حالانکہ اسٹرالوجی کا مطلب ہوتا ہے ستاروں کا علم. جیسے ہے نا کہ آپ زوڈیک سائنس دیکھتے ہیں کہ کوئی ایریز ہے، کوئی کیپریکون ہے، کوئی ایکویریس ہے. لوگ ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں کہ، اور فارچون ٹیلنگ کا مطلب ہوتا ہے قسمت کا حال بتانا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ یہ دونوں چیزیں ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، ابھی بھی ان پہ لوگ یقین رکھتے ہیں، دے آر اسٹل پریکٹسڈ، دے ڈو ناٹ انفلوئنس دا لائفز آف ایز مینی پیپل ایز دے وانس ڈیڈ. لیکن آج کل کے زمانے میں وہ اتنے لوگوں کی زندگیوں کو انفلوئنس نہیں کرتی، اتنے لوگوں کی زندگیوں پہ اثر نہیں کرتی ہیں جتنا وہ پہلے کرتی تھیں. اٹ ہیز بین لرنڈ، یہ سیکھا جا چکا ہے یا یہ معلوم ہو چکا ہے دیٹ دیر از آلویز اے گڈ نیچرل ریزن فار ایوری تھنگ دیٹ ہیپنس ٹو پیپل. کہ ہمیشہ جو بھی چیز ہوتی ہے دیر از آلویز اے گڈ نیچرل ریزن، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. فار ایوری تھنگ دیٹ ہیپنس ٹو پیپل، جو بھی چیز لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. جیسے اب آپ کو کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ کو گھر میں کسی ایسی چیز کی آواز آ گئی ہے اندھیرے میں، اور آپ ایک دم سے ڈر گئے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی جن ہے، بھوت ہے. ایسا ہمیشہ ہوتا ہے. لیکن آپ جو ہے اگر ریزنیبلی سوچیں تو وہ کسی بھی ایسی چیز کی آواز نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کمرے میں یا کچن میں بلی آ گئی ہو، یا گھر میں کہیں بلی ہو اور اس سے کچھ گر گیا ہو، یا ہوا چل رہی ہو اس کی وجہ سے دروازہ کھل گیا ہو اور دروازے کھلنے کی آواز سے آپ ڈر گئے ہوں. کئی بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں ڈرا دیتی ہیں، لیکن اس کی ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیچرل ریزن ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی جن یا بھوت یا پریت یا سائے کی وجہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کی کوئی فزیکل ریزن ہوتی ہے. ایز اے ریزلٹ، نتیجے کے طور پہ موسٹ پیپل نو لانگر فیئر بلیک کیٹس. تو کیا ہے کہ لوگ نہیں ڈرتے کالی بلیوں سے. بروکن مررز کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر شیشہ ٹوٹ جائے تو وہ 7 سال کی بدقسمتی ہوتی ہے. اینڈ دا نمبر 13، اور ہنسا جو ہے نا 13 کا، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نمبر 13 بدقسمتی کا نمبر ہوتا ہے اور وہ بیڈ لک لے کر آتا ہے. ویسے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مجھے اس بات پہ بالکل یقین نہیں ہے، اور میرا اپنا برتھ ڈے بھی جو ہے وہ 13 تاریخ کو آتا ہے. اور پہلے مجھے یہ لگتا ہوتا تھا کہ اٹ از اے بیڈ تھنگ دیٹ آئی واز بورن آن دا 13th، لیکن اب میں بالکل بھی ایسا نہیں سوچتی ہوں. بائی دا سائنٹیفک میتھڈ اٹ ہیز بین ڈیمونسٹریٹڈ. سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے یہ بات، ڈیمونسٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو السٹریٹ کرنا، اس کو بتانا، دکھانا، سمجھانا. کہ یہ بات سمجھائی جا چکی ہے، دکھائی جا چکی ہے دیٹ آئیڈیاز آر ناٹ نیسسریلی ٹرو. کہ آئیڈیاز ضروری نہیں ہیں کہ وہ سچ ہوں. نیسسریلی مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ ہوں، بیکاز دے ہیو بین بلیوڈ فار اے لانگ ٹائم. یہ سب سے انٹرسٹنگ بات ہے، سب سے مزے کی بات ہے جو سمجھنے والی ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز جس میں کئی صدیوں سے لوگ یقین کرتے آ رہے ہیں وہ سچ بھی ہو. آئیڈیاز مسٹ ناؤ بی سپورٹڈ بائی فیکٹس.
اس لیے آئیڈیاز کو یعنی باتوں کو، خیالات کو سپورٹ ہونی چاہیے کس چیز کی؟ بائی فیکٹس، حقیقت کی، یعنی اس کے لیے کوئی ہمارے پاس ثبوت ہونا چاہیے ان آرڈر ٹو بی ایکسیپٹیبل، تاکہ وہ ایکسیپٹ کیے جا سکیں ٹو دا سائنٹیفک اور سائنٹسٹ اور ٹو دا پیپل ہو یوز دا سائنٹیفک میتھڈ، ان لوگوں کے لیے جو کہ سائنسدان ہیں یا جو سائنٹیفک میتھڈ یوز کرتے ہیں. The discoveries of scientists have helped people. سائنٹسٹ کی ڈسکوری نے لوگوں کی مدد کی ہے ڈیولپ این ایٹیٹیوڈ آف اوپن مائنڈیڈنیس، کہ وہ ایک کھلے دماغ کا ایٹیٹیوڈ، یعنی کہ وہ کھلے دماغ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. دے آر مور ولنگ ٹو لک فار نیو ٹروتھس، وہ اب زیادہ ولنگ ہیں، یعنی کہ ولنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے لیے رضامند ہونا، تیار ہونا، کہ وہ نئے ٹروتھس کو یا نئے سچائیوں کو دیکھ سکیں. دین ٹو اسیوم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو فرض کر لینا، بجائے اس کے کہ وہ یہ فرض کریں دیٹ واٹ ہیز بین کنسیڈرڈ ٹرو ول آلویز بی ٹرو، بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھیں کہ جو چیز ہمیشہ سے سچ مانی جاتی ہے وہ اب بھی سچ ہے یا وہ واقعی سچ ہے. بیکاز پیپل ہیو ہیڈ ٹو چینج their old ideas as a result of new discoveries made by scientists، کیونکہ لوگوں کو اپنے پرانے خیالات کو تبدیل کرنا پڑا ہے، کیونکہ سائنٹسٹ نے نئی ڈسکوریز کی ہیں، نئی باتیں دریافت کی ہیں. they are less likely to accept conclusions as final. اس سے کیا ہوا ہے کہ وہ کنکلوژنس کو یا جو پرانے طریقے سے چیزیں اسیوم کر لی گئی تھیں ان کو فائنل نہیں سمجھتے ہیں.